سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان علیحدہ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، اس انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، پس اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن میں نے نافرمانی کی، سو میرے لیے آگ ہے۔ حدیث نمبر 2010، مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور نظر کو کھولا۔ حدیث نمبر 2012، مسند احمد۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی، انہوں نے سورہ انشقاق پڑھی اور اس میں سجدہ بھی کیا۔ میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ کون سا سجدہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہ سجدہ کیا تھا، لہٰذا ہمیشہ یہ سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ حدیث نمبر 2013، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر سجدہ تلاوت والی سورت کی تلاوت کرتے جبکہ آپ نماز میں نہیں ہوتے تھے، پھر جب آپ سجدہ تلاوت کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض افراد اپنا ماتھا نیچے رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں پاتے تھے۔ حدیث نمبر 2015، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سجدے والی آیت سے گزرتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ حدیث نمبر 2016، مسند احمد۔